نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد اور صلوات کے بعد حاضرین محترم، آج کا یہ نورانی وجدانی لاسانی ایمانی پروگرام بسلسلہ 11ویں شریف کے حوالہ سے جامعہ مسجد اعلیٰ حضرت میں انعقاد پذیر ہے، اور حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل برادر مکرم مولانا ظہیر صاحب محمدی سیفی دامن برکاتہ القدسیہ اور دیگر دوستوں اور بزرگوں عزیز ساتھیوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل پاک کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل قیامت کے روز اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور ایک احادیث مبارکہ آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الاحلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بے شک اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین، یعنی یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست، یعنی دنیا پر گہرے دوستی تھی، تعلق تھا، واسطہ تھا، معیت تھی، صحبت تھی، سنگت تھی، جن کا ساتھ، جن کا قربت، جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا کہ وہ گہرے دوست وہ اس دن قیامت کے روز وہ دشمن ہوں گے، مگر متقی اور پرہیزگار ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب دوستی لگائے تو جس کے ساتھ دوستی لگائے تو پہلے اچھی طرح جانچ کر لے، پڑتال کر لے کہ اس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں تو آیا اس کا ساتھ یہ معاشر کے میدان تک رہے گا یا ہاں دنیا میں چھوڑ دے گا، یعنی اس کی دوستی جو ہے وہ رستے میں جو ختم نہیں ہونے والی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موڑ پر یہ دوست جو ہے اب میں اس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں تو یہ رستے میں مجھے چھوڑ دے۔ تو یقیناً دنیا داروں کے ساتھ جو دوستی ہوگی تو وہ چھوڑ دیں گے، کسی نہ کسی موڑ پر جا کر چھوڑ دیں گے۔ اگر ان کی دوستی زندگی تک باقی، آخری لمحے تک باقی رہی بھی، تب بھی مرتے وقت چھوڑ دیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس کے ساتھ دوستی لگائے گیا ہے، جس کی محبت میں ہے، جس کی معیت صحبت میں ہے، وہ بھی ساتھ چل بسے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی دوستی جو ہے وہ دنیا تک ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مرحلے میں اس دوستی سے جو ہے وہ منحرف ہو جائے یا مرتے وقت چھوڑ دے۔ تو اس لیے اشارہ یہ ہے کہ جس وقت دوستی لگائی جائے جس کے ساتھ، تو ایسے کے ساتھ دوستی لگائی جائے کہ جس کی دوستی مرنے کے بعد بھی باقی رہے، قبر میں بھی باقی رہے، معاشر کے میدان میں بھی باقی رہے۔ وہ دوستی ہے اولیاء اللہ کی، وہ اولیاء اللہ کی دوستی ہے، ان کی سنگت ہے، ان کی صحبت ہے، ان کی معیت میں رہنا اور ان کے ساتھ تعلق واسطے کو قائم رکھنا، اور ان کے دامن کو اپنے جو ہے وہ ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، ان کے طریقے پر چلنا،
ان کی صحبت میں رہنا، یہ دوستی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، محشر کے میدان میں بھی کامیاب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا میں رہ کر جس کے ساتھ تعلق واسطہ دوستی رکھنی ہے تو ہم جانچ لیں کہ کس کے ساتھ رکھنی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی جو دوستی ہے یہ یقیناً ایسی دوستی ہے کہ جو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور محشر کے میدان میں بھی وہ نہیں چھوٹے گی۔ بلکہ ایک فرشتہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ آپ نے پوچھا اے فرشتے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں اولیاء اللہ کے نام ہیں۔ شیخ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں فرشتے کو، اے فرشتے یہ بتا کہ اس رجسٹر کے اندر میرا نام ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام نہیں ہے، اس رجسٹر کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر اس رجسٹر کے اندر میرا نام نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جن کا نام تو درج کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جن کا نام تو نے درج کر رکھا ہے اس رجسٹر میں یعنی اولیاء اللہ کا، تو فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرشتے کو حکم فرما دیا، اے فرشتے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ جتنے نام تو نے لکھے ہیں تمام ناموں کو مٹا کر اوپر بھی ابراہیم بن ادم کا نام لکھ دیں۔ اے اللہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے، جب یہ میرے چاہنے والوں سے، میرے انعام یافتہ اور میرے قرب یافتہ بندوں سے یہ محبت کرتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ تمام اولیاء کے اوپر لکھ دیں۔ گویا کہ اولیاء سے محبت کرنے والا، ان سے سنگت اور ان سے جو ان کی معیت میں آنے والا، ان کی صحبت میں آنے والا، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا، ان کی جو ہے وہ سنگت اور صحبت میں رہنے والا، اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، قبر میں بھی اور محشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ اور وہی شخص ہے کہ جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا۔ ابراہیم بن ادم اللہ کے ولی ہیں، لیکن کس وجہ سے اولیاء کے اوپر نام لکھایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی تو محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے ہی فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ تم جو ہے اللہ کے ولیوں کا، صالحین کا ذکر کرو، جب تک جو ہے تم ذکر اولیاء کرتے رہو گے یا ذکر اولیاء میں رہو گے تب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوتا رہے گا۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ باعث ذریعہ نجات ہے، دنیا میں بھی جو ہے وہ ذریعہ نجات ہے، قبر اور حشر میں بھی ذریعہ نجات ہے۔ اور اولیاء اللہ جس کے ساتھ یعنی جو جس کا عاشق ہوتا ہے، جس کی معیت میں ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی صحبت میں ہو، اس کی محبت میں ہو، اس کی معیت میں ہو اور وہ تمہیں چھوڑ دے۔ کسی نے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑنے پھر چھوڑ دے نہیں۔ یعنی اولیاء اللہ جو لجپال ہیں، جب ان کی کوئی سنگت معیت میں آتا ہے تو پھر وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے، تنہا کبھی نہیں چھوڑتے، ہر حال میں اس کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شہر رباط میں، ان کا نام ہے محمد بن علی بن محمد، بہت ہی جو ہے وہ کامل صوفیوں میں سے تھے اور اہل تصوف کے ماہر تھے اور استاد اعظم کے لقب سے وہ مشہور تھے۔ جمال الاولیاء کا مصنف مولانا اشرف علی تھانوی وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے اپنی کتاب میں، یعنی جو ہے اس بزرگ کے متعلق جمال الاولیاء کا مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے صاحب نظر اور صاحب نگاہ بزرگ تھے، صاحب کشف تھے کہ ان کا ایک مرید تھا تو وہ افریقہ میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، عرصہ دراز بیت گیا، گھر والوں کو اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو چکا ہے، مر گیا ہے۔ گھر والے شیخ محمد بن علی بن محمد کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ کا جو مرید تھا اس کی اطلاع آئی وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، نگاہ نیچے کی، اپنے سینے کی طرف آنکھیں بند کر دی، چند لمحے دیکھا اور پھر کھول دی آنکھیں، فرمایا کہ وہ افریقہ میں ہی ہے، وہ افریقہ میں ہی ہے اور زندہ ہے اور وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، تمہیں جو اطلاع آئی ہے وہ غلط آئی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے علم ہو گیا
ہمیں تو پکی اطلاع آئی ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں بند کی اور کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ تو شیخ محمد بن علی بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے جنت میں دیکھا تو جنت کے کسی گوشے میں اپنے مرید کو نہیں پایا۔ اب جنت کو تھوڑی سی تھوڑی ہے کہ اس کی طول عرض جو ہے وہ تھوڑا ہے، جنت اس کا تو کنارہ نہیں، اتنی بڑی ہے۔ اور پھر جنت میں درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، اور ہے بھی وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر۔ اس ولی نے زمین پر بیٹھ کر اتنی بڑی جنت کا مشاہدہ 1 منٹ کے اندر، 1 لمحے کے اندر فرمایا۔ جس ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر 7 آسمانوں کے اوپر اتنی بڑی جنت میں 1 لمحے کے اندر تمام جنتیوں کا مشاہدہ کر کے اطلاع دے سکتا ہے کہ میرا مرید جنت میں نہیں ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ وہ افریقہ میں زندہ ہے اور وہ اپنی مزدوری اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ بول پڑا سامنے، اس نے کہا حضرت شاید آپ کی نگاہ جنت میں گئی ہو اور وہ جنت میں نہیں آپ نے دیکھا، شاید وہ جہنم میں ہو، شاید وہ جہنم میں ہو۔ تو شیخ محمد بن علی بن محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا مرید ہو جہنم میں نہیں جا سکتا، ہمارا مرید جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جس کی سنگت صحبت میں آپ رہیں گے اس ولی کی صحبت کا ایسا اثر ہوگا، اور بے شک کہ تمہارا مقام اور مرتبہ اور تمہاری جو عبادت اور ریاضت ہے اس میں وہ مقام اور وہ جو ہے وہ عظمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ تمہارا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک صالح کے ساتھ ہے، اس لیے وہ مقام اور مرتبہ تمہیں تو حاصل نہیں ہے، لیکن کیونکہ جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اسے تو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو دیکھ کر تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا، تمہاری جو عبادت اور جو اس میں جو ہے ایمان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس اللہ نے اپنے اس چنے ہوئے برگزیدہ بندے کو دیکھنا ہے جس کو اپنی اس نے معرفت عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دی، قبر اور معاشر میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ مرید میرا ہو اور دوزخ میں جائے۔ تو جب ایک عام اللہ کے ولی کا مرید، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، تو پیران پیر تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تک میرا نام لیوا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک عبد القادر جیلانی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو ہمارے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا ہم قیامت والے دن اس کی بھی شفاعت کریں گے، جو ہمارے مدرسے کے اندر داخل ہو کر اس کا پانی پیے گا ہم اس کی بھی جو ہے قیامت والے دن جو ہے شفاعت کریں گے، جس نے ہم سے خرقہ خلافت پہنا ہم اس کی بھی شفاعت کریں گے، اور جس نے ہمارا نام لیا ہم اس کی بھی شفاعت کریں گے، اور جس نے ہمارا لنگر کھایا ہم اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہ تو ایک عام اللہ کا ولی تھا کہ جس کا مرید فرمایا کہ وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو اولیاء کے سب سے اعلیٰ مراتب کے اوپر فیض تھے، سب سے اعلیٰ جو رتبہ تھا وہ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا تھا۔ تو ان کا ذکر خیر کرنے والا، ان کا نام لینے والا اور ان کی جو ہے وہ محفل سجانے والا، اس میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ بلکہ یہ تو حدیث ہے نا کہ میرے اولیاء کا ذکر کرو، تو میرے اولیاء کا ذکر کرنے سے جو ہے میری رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو اولیاء کے اولیاء ہیں یعنی سردار الاولیاء ہیں اور پیشواہ اولیاء ہے، مقتداء اولیاء ہے، یعنی جو اولیاء کے مقتدا ہیں، جو اولیاء کے سردار ہیں، جو اولیاء کے پیشوا ہیں، ان کا ذکر کرنے سے کیا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں کے اولیاء اللہ کی جو ہے وہ صحبت اور ان کی سنگت اور ان کی معیت اور ان کی محفل میں آنا یہ دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کی طرف اشارہ کیا جو اولیاء کی جو ہے وہ پیراداری کر رہا ہے، جسے اصحاب کاف کا
کتا کہا جاتا ہے، اگر وہ بنی اسرائیل کے اولیاء کے قدموں میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما کے اس کا ذکر اپنی کتاب میں جو ہے وہ رکھ کر یہ بتائے آنے والوں کو، اے آنے والوں، بنی اسرائیل کے اولیاء کی جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتا وہ جنتی ہے، تو محمد الرسول اللہ کی امت کے اولیاء کی صحبت اور سنگت میں آنے والا بھلا وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ بنی اسرائیل کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا، اس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ اس کو جنتی فرما دیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو جو اولیاء حضور کے اولیاء ہیں، حضور کی امت کے اولیاء ہیں، ان کا مقام تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے، اولیاء کے برابر، نبیوں کے برابر ہے۔ امت مصطفیٰ کے اولیاء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ ان اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ تو جب ان کی صحبت میں کوئی بیٹھ جائے تو اس کا ذکر قرآن میں آئے، اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دے، تو جو ان اولیاء کی صحبت میں بیٹھے گا، اس لیے علامہ رومی نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ اطاعت بے ریا، کہ تم جو ہے اولیاء اللہ کی مجلس میں اگر ایک گھڑی آ کر بیٹھ جاؤ اور دوسری طرف بے ریا عبادت، ریاکاری کے بغیر 100 سال عبادت کرتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اور ایک رائی کے برابر بھی اس میں ریاکاری کا شیبہ نہیں ہے، بے ریا عبادت کی ہے، وہ 100 سالہ عبادت ایک طرف ہے، اور اولیاء اللہ کی جو ہے سنگت اور صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھ جانا یہ ایک طرف ہے۔ اس لیے علامہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزا ہے لعنت است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت اور یا اللہ کی معیت اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی، فرمایا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت کی چابی ہے۔ کلید جنت است، کلید کہتے ہیں چابی کو، کہ تم جو ہے اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں رہو گے، سنگت میں رہو گے، ان کی معیت میں، ان کے طریقے پر چلو گے اور ان کے ساتھ رہو گے، تو فرمایا حب در یعنی ان کے ساتھ محبت کرو گے، عشق کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو حب درویشاں کلید جنت است، کہ فرمایا ان کی محبت جنت میں جانے کی چابی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا دشمن ایشاں سزا ہے لعنت است، اور جو اولیاء اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے وہ لعنت کے قابل ہے، کہ اس کے گلے میں اللہ تبارک و تعالی لعنت کا توق ڈال دے گا، کیونکہ وہ اولیاء اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دوستوں کا دشمن ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کا معنی یہی ہے اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، تو لہٰذا اللہ کے دوستوں سے محبت ہی کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کے دوستوں سے بیزاری کرتا ہے یا بغض کرتا ہے یا ان کے بارے میں کسی قسم کی تبرہ بازی کرتا ہے یا ان کی شان کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ لعنت کا قابل ہے۔ اور امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ طبقات امام شارانی میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اولیاء اللہ سے دور ہے یا ان کی تنقید، ان کے بارے میں تنقید کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کی زبان کو کلمہ توحید پڑھنے سے اس کو روک دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب یہ دین اسلام کے احکام اور دین اسلام کو اصلی صورت میں ہم تک پہنچانے والی جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے محبوب اولیاء ہیں۔ اللہ نے ان کو ازل سے ہی چن لیا ہے، یہی پاک اور طیب تار قلوب ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کو، اللہ کے محبوب کے سچے دین کو ہم تک پہنچایا، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، اپنے وطنوں کو خیر باد کر دیا اور اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اور دور دراز تک نکل گئے۔ فقط ایک ہی ان کے دل کی تمنا تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین پوری دنیا پر جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے، کفر مٹ جائے اور اسلام غالب آ جائے۔ اس لیے آپ جس بھی اللہ کے ولی کی ہسٹری پڑھیں گے اور اس کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ اگر پیدا جو ہے وہ
خراسان میں ہوا ہے لیکن اس کا مزار انڈیا میں بنا ہے، اگر پیدا انڈیا میں ہوا ہے تو اس کا مزار پاک پتن بنا ہے، اور اگر وہ افغانستان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کا مزار لاہور کی دھرتی پر بنا ہے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور جو ہے وہ دور دراز نکل گئے، علم مصطفیٰ کو حاصل کیا اور علم قرآن کو حاصل کیا، اور پھر وہ دور دراز نکل گئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین کو دنیا تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کی اور اپنی زندگیوں کو جناب والا دین مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ اس لیے آج ان کا نام روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک روشن ہے، اور یہی ہے وہ اصلی نفوس قدسیہ جنہوں نے صحیح معنوں میں تبلیغ کر کے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا حق ادا کیا اور جو ہے اپنے تن من دھن ہر چیز کو قربان کر کے انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے آگے دین کا اصلی جو ہے وہ درد لے کر پہنچے، اور آج ان کا نام روشن ہے۔ اصلی جو ہے وہ دین اسلام کو پہنچانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیے ایک شخص عام دنیا دار، اس کے پاس جتنی مرضی دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو جب اس کا پوتا آتا ہے تو پوتے سے پوچھئے تیرے دادے کی سیرت کیا ہے، کبھی بھی اپنے دادے کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کا آگے پوتا یعنی پڑ پوتا آتا ہے، اس سے پوچھئے کہ تیرے دادے کی سیرت، پوتے نے تو سیرت بیان نہیں کی لیکن پڑ پوتے نے تو قبر کا نام و نشان تک پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ جب پڑ پوتے کو دادے کے پردادے کی نابلا قبر کا نام و نشان بھی نہیں، اور زندگی کے گوشے کا اس کو جو ہے زندگی کے ہر گوشے سیرت کے متعلق اس کو کیسے خبر ہوگی؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس کوٹھیاں بھی تھی، اس کے پاس جائیداد بھی تھی، اس کے پاس مال بھی تھا، اس کے پاس سارا کچھ تھا، لیکن جو ہے پوتا پڑپوتا وہ بھی نہیں جانتا کہ دادا پردادا اس کی جو ہے وہ سیرت کیا ہے، قبر کہاں ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ بزرگان دین، کسی کو 1000 سال ہو گئے، کسی کو 800 سال ہو گئے، کسی کو 1200 سال ہو گئے، یعنی قطب ربانی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم کو 900 سال کا عرصہ بیت گیا، داتا علی حجویری کو 950 سال سے اوپر کا عرصہ بیت گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی پوری زندگی حتیٰ کہ پیدائش سے لے کر کس دن کی ان کی پیدائش ہوئی ہے، کس سن کو ہوئی ہے، کس ہجری کو ہوئی ہے، کس جو ہے دن کے کس اور رات کو کس گوشے میں ہوئی ہے، اور پھر پرورش کا جناب کیسا طریقہ، اور پھر جوانی کیسے گزاری، علم کہاں سے حاصل کیا، پھر بڑھاپا کیسے گزارا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، وفات کیسے ہوئی، مزار کیسے بنا، یعنی یہ ساری ہسٹری جو ہے ان کی موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو جو ہے دنیا داری پر لگا کر جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے قبر میں پہنچ گیا، لیکن اس شخص نے جو ہے پیدا ہوتے ہوئے بتا دیا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میرے آنے کا مقصد یہی ہے اللہ کی محبت یا رسول اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی کو بسر کر دیا۔ اس لیے اس کا نام باقی نہیں رہا، اس کا نام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت تک اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ باقی رہے گا، زندگی کا ایک ایک جو ہے سیرت کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن اس دنیا دار جس کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، بنگلے، کوٹھیاں، سارا کچھ، دوست احباب، عزیز و قربا سب کچھ تھے، لیکن اس کا نام مٹ گیا۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو صحیح اصلی جو ہے وہ سمجھا نہیں، اور اس نے اپنی زندگی کے مقصد حیات کو سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق حضور کے عشق میں جو ہے زندگی کو بسر کیا۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کتابوں میں بات مستند معتبر ہر کتاب کے اندر ملے گی جس میں حضور غوث اعظم کا تذکرہ ہوگا کہ جب آپ پیدا ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو پیدا ہوئے تو رمضان مبارک کے مہینے میں اور پہلا دن تھا، تو آپ نے صبح سحری کے وقت اپنی ماں کا دودھ نوش فرمایا، سارا دن دودھ نوش نہ فرمایا، افطاری کے وقت آپ نے دودھ نوش فرمایا، حتیٰ کہ پورا مہینہ جو پیدا ہونے سے لے کر یعنی جس کے تقوی اور طہارت اور بزرگی کا یہ عالم ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہا ہے، اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن پاک
اس جو ہے وہ زندگی کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں کہ ایسا شخص تو صحیح طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ نے تو 18 سپارے قرآن کے زبانی سنا دیے ہیں، یہ آپ نے کہاں پڑھا اور کس وقت پڑھا ہے؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اس کو فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی جو ہے وہ شکم میں تھا، اپنی ماں کے جو ہے پیٹ میں تھا، اور میری جو ہے والدہ 18 سپارے کی حافظہ تھی۔ جب وہ چکی پر دانے پیستی تھی، آٹا پیستی تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب وہ سین گھر کے مکان میں جھاڑو دیتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب وہ تہجد کا وقت ہوتا تھا، تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی۔ میں اندر سنتا تھا، جب میں پیدا ہوا جتنے والدہ کو یاد تھے اتنے مجھے یاد ہے۔ مادرزاد ولی، پھر کیوں نہ مادرزاد ولی ہو کہ میں یہ بڑی مشہور و معروف بات ہے، علماء سے آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور و معروف بات جو ہے وہ پانی کے جو ہے کنارے کے ساتھ، دریا کے کنارے کے ساتھ چلتے چلتے جا رہے ہیں، دیکھا ایک سیب آ رہا ہے، آپ نے پکڑا اور اسے جو ہے اپنے پاس رکھ لیا کہ شام کے وقت اس سے افطاری کروں گا۔ جب شام کا وقت ہوا، سیب کے ساتھ افطاری کر لی۔ جیسی افطاری مکمل ہوئی تو فوراً جو ہے دل کے اوپر اس بات نے اثر کیا، اے ابو صالح، یہ تو نے کیا کیا ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کے سیب کو تو نے کھا لیا ہے اور روزے کی افطاری کر دی ہے۔ قیامت کے روز جو ہے اگر اللہ نے پوچھا تو اس کا جو ہے جواب کیا ہوگا؟ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے اس طرف چل پڑتے ہیں جس طرف سے پانی آ رہا تھا، اور جس وقت جو ہے چلتے چلتے کئی جو ہے میل سفر طے کیا، اور پھر دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کی باغ کے درختوں کی ٹہنیاں سیبوں کے ساتھ بھری ہوئی، وہ جو ہے وہ باغ کے پانی کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہیں سے یہ سیب گیا ہے، اور پھر جا کر قریب ہی ایک جو ہے وہ بزرگ کا دروازہ تھا، یعنی یہ جو اپنے دریا ہے، جس دریا سے یہ سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کے دایاں بایاں اس کے کنارے پر ان لوگوں کی رہائشیں تھی۔ یہی حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا جان کا جناب حضرت ابو عبداللہ سمیعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکان بھی تھا۔ جا کر دروازہ کھٹکایا، اندر سے بزرگ باہر آئے، فرمایا کہ میں نے اس باغ سے ایک بہتا ہوا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پیر سے لے کر سر تک دیکھا، جوان این شباب اور جوانی کے عالم میں سیب کی معافی ضرور جو ہے وہ صاحب تک پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام جو ہے ابو صالح جنگی دوست ہے۔ کہا کس جو ہے گھرانے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ تعلق ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، وہ بھی حضور علیہ السلام کی آل اولاد تھے، اور جن کا وہ باغ تھا۔ انہوں نے جس وقت یہ تقوی کا عالم دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عین جوانی کے عالم میں جس کے تقوی کا عالم یہ ہے، تو جس وقت یہ جو ہے وہ اپنے وقت کا جو ہے وہ بڑھاپے کی عالم میں جا کر بزرگ ہوگا، اس وقت اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہاں معافی جو ہے دے دی جائے گی، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہے اس باغ کی رکھوالی کرو، اور اس کے بعد دوسری شرط بتائیں گے۔ کہا کتنا عرصہ؟ بعض نے کہا 8 سال، بعض نے کہا 12 سال، بعض نے کہا 1 مہینہ، مختلف جو ہے اقوال ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ 12 سال اس باغ کی رکھوالی کی، فقط ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا محاصرہ کریں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ لوگوں کی کس طرح چیزوں کو چوری کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے رات کو اٹھ کر برسین کو کاٹ کر اپنے جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اگر لوگوں نے سبزی اگائی ہو، ہم رات کو چوری کر کے ان کی سبزی کو گھر میں جا کر پکا کر پوری اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ ایک سیب کو جو ہے بغیر اجازت جو کھایا تھا، اس کی معافی طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ 12 سال اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن ہماری حال اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بالکل، ہمارے دلوں کے اندر نہ خوف خدا ہے، نہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ڈر ہے۔ ہم دن رات بس جناب اللہ دوسرے کے مال کے چرانے کے درپے ہیں، اور جناب اللہ ہماری ایک ہی تمنا، بس حلال آئے حرام آئے، بس پیسہ آنا چاہیے،
جس طرح بھی ہو مال آنا چاہیے، لیکن ہمارے اکابرین دیکھیے، ہمارے صالحین دیکھیے، اللہ کے ولی دیکھیے، اللہ کے دوست کہ جناب انہوں نے جناب اپنی زندگی کو کس طرح پاک اور طیب و طاہر بنایا ہوا تھا، کس طرح ان کے جو ہے وہ دل پاک اور طیب و طاہر تھے، کس طرح وہ اندر اور باہر سے صاف اور ستھرے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں ڈپٹی دوں گا۔ 12 سال اس باغ کی راکھی کی، 12 سال راکھی کرنے کے بعد پھر دروازے پر پہنچے، حضور اجازت ہے اب معافی جو ہے وہ مل جائے گی؟ فرمایا ہاں، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سنتی نہیں، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ اگر نکاح کر لو معافی مل جائے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ فرمایا پھر معافی مل جائے گی؟ ہاں پھر مل جائے گی۔ کہا مجھے قبول ہے۔ یعنی حالانکہ آج کا انسان دیکھیے، لیکن آج کا انسان یہ بھی کہتا ہے کہ جی وہ ہماری مثل ہے۔ اگر وہ تمہاری مثل ہے تو اپنی حالت دیکھ، اپنی زندگی کا مشاہدہ اور محاصرہ کر اور ان کی زندگیوں کا محاصرہ کر کہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے جوانی کے عالم میں جوانی کے اندر میں غصہ آتا ہے بڑا، بندہ ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا، یار پہلی تو بات ہے معافی نہیں مانگتا، اور پھر معافی طلب کی، سیب جو کھایا تھا، اور پھر اس کے اوپر جب شرط لگائی تو پھر شرط کو پورا کیا۔ 12 سال تک اس شرط کو پورا کرتے رہے، کیونکہ اللہ کا ڈر تھا دل میں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر تھا، حضور کی شریعت کا ڈر تھا، اس لیے ان کے دلوں میں خوف خدا تھا اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ وہ نفوس قدسیہ چنے ہوئے تھے اور ہمارے دل چنے ہوئے نہیں، اس لیے ہم ان کی جو ہے ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے ولیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کی تو بعد کی بات ہے اور امام الانبیاء کی تو بعد کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، آپ اور یقیناً ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو پہلی بات ہے وہ معافی نہ مانگتا، جاتا ہی نہ وہاں معافی طلب کرنے کے لیے، اور اگر پتہ چل جاتا کہ ادھر باغ ہے 2-4 اور بندے لے جاتا، رات کو چوری کر کے کھانا شروع کر دیتا۔ ہمارا حال یہ ہے، لیکن وہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، اور پھر کہا اچھا زندگی تو بسر ہو ہی جائے گی، چلو کوئی نہیں، پھر معافی تو مل جائے گی نا، ہاں جی معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب نکاح ہوا، فرمایا کہ وہ ہے سامنے والا مکان، وہ کمرہ ہے جس میں تمہاری جو ہے وہ زوجہ ہے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو جس وقت آپ چلتے ہیں، شیخ ابو صالح جنگی دوست، موسیٰ جنگی دوست، حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، والدہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہے، یہ نجیب الطرفین سید ہیں، کیسا اعلیٰ گھرانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر جا کر جس وقت دروازہ کھولا، دیکھا اندر حسین و جمیل ایک خوبصورت جو ہے وہ نوجوان لڑکی تشریف فرمائے، جٹ جو ہے دوسری طرف اپنا چہرہ کیا کہ پہلی غلطی معاف ہونے کو اتنی جو ہے وہ تگ و دوڑ کی ہے اور اتنی محنت کی ہے، اب مغالطے سے دوسرے کمرے میں آ گیا، کیونکہ میرے سسر نے کہا تھا میری لڑکی تو ایسی ہے جو تیری زوجہ بنی ہے، لیکن یہ تو میں بھول کر کسی اور کمرے میں آ گیا، کیونکہ یہ تو نہایت حسین و جمیل ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے۔ جو ہی پیچھے مڑے، اس نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ اب اور زیادہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے فرمایا تھا بولتی نہیں ہے، لیکن اس نے تو مجھے آواز دی، اور جو ہی یکدم پیچھے پھرے تو حضرت ابو عبداللہ سمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آپ کے سسر تھے، حضور پیران پیر شہنشاہ بغداد کے نانا جان تھے، وہ آگے کھڑے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوگا، وہ آگے کھڑے تھے۔ انہوں نے فوراً دیکھا اس طرح اور کہنے لگے بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا جی پہلے جو غلطی کی کہ ایک سیب کھایا، اس کو معاف کروانے کے لیے اتنی جو ہے وہ لمبا عرصہ جو ہے وہ خدمت کرنی پڑی، اب میں غلطی سے دوسرے کمرے میں آ گیا، کیونکہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میری لڑکی اس طرح ہے، لیکن وہ تو نہایت حسین و جمیل اور وہ بول رہی اور مجھے دیکھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، خدا کی عزت کی قسم ہے یا اس نے مجھے دیکھا ہے یا آج تجھے دیکھا ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کو آج دن تک دیکھا نہیں۔ جو میں نے کہا ہے کہ یہ بولتی نہیں ہے، تو پھر آج دن تک یہ کسی سے اس نے غیر محرم سے گفتگو نہیں کی ہے، یا میرے ساتھ بولی ہے یا آج تجھے آواز دے کر بلایا ہے، اور
پھر فرمایا جو کانوں سے میں نے کہا سنتی نہیں، تو پھر اس نے آج دن تک جو ہے وہ کسی غیر محرم کا جو ہے وہ کلام اپنی جو ہے وہ کانوں میں سماعت نہیں کیا، یا مجھے سنا ہے یا آج آپ کو سنا ہے، اور جو میں نے کہا کہ یہ ہاتھ سے پکڑتی نہیں ہے، آج دن تک شریعت مصطفیٰ کے خلاف اس کے ہاتھ نہیں اٹھے، اور جو میں نے کہا کہ یہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، آج تک اس چوکھٹ سے یہ باہر نہیں نکلی، اس چوکھٹ سے باہر نہیں نکلی۔ جب ماں کے تقوی کا عالم یہ ہے اور باپ کے تقوی کا عالم یہ ہے، تو پیدا ہونے والا بچہ بھی تو پھر پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھے گا، روزہ رکھے گا، قرآن پڑھے گا اور پڑھ کر سنائے گا اور روزہ رکھ کر لوگوں کو دکھائے گا۔ ابر آلودہ تھا موسم، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کل عید ہے یا کہ روزہ ہے 30واں، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، جو ہے وہ نہ یعنی کیونکہ موسم جو ہے وہ خراب ہے، اب سارے جو ہے گیلان کے لوگ جمع ہو کر، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے صبح جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ سحری کرتا ہے، سارا دن کچھ نہیں کھاتا پیتا، اور پھر شام کے وقت جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ افطاری کرتا ہے، دودھ پیتا ہے۔ سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور جا کر پتہ چلے گا کہ کل عید ہے یا جناب والا کے روزہ ہے۔ جس وقت جناب اللہ لوگ آپ کے جناب اللہ کے آستانے پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور سحری کے وقت تھا، تو جس وقت جناب اللہ لوگوں نے آ کر پوچھا، ام الخیر فاطمہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، جناب سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے جو ہے وہ بیٹے نے سحری کی ہے کہ نہیں کی، کہ پتہ چل جائے اگر سحری کی ہے تو 30واں روزہ ہے، سحری کی ہے تو 30واں روزہ ہے، سحری نہیں کی تو پھر صبح عید کا دن ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے سحری کی یا نہیں کی، والدین نے کہا ہاں ہمارے بیٹے نے آج سحری کی ہے، پتہ چلا کہ یہ 30واں روزہ ہے۔ صبح جناب اللہ معلوم ہوا کہ 30واں ہی روزہ تھا۔ جب ماں باپ اس قدر تقوی اور طہارت اور پرہیزگار اور متقی اور اللہ کی معرفت، راز اور نیاز، اللہ کے رموز کو اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر گہرا تعلق اور گہری محبت ہے، تو پھر پیدا ہونے والا بچہ بھی پوری کائنات پر قطب ربانی کے نام سے یاد ہوگا، محبوب سبحانی کے نام سے یاد ہوگا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد ہوگا، محی الدین دین کو زندہ کرنے والے کے نام سے یاد ہوگا، غوث العظم کے نام سے یاد ہوگا، 11ویں والے پیر کے نام سے یاد ہوگا، بڑے پیر کے نام سے یاد کیا جائے گا، بڑے پیر کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ کہا ایسا ایک بچہ ہے، اس طرح کہتا، ہم نے سمجھا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ سردار نے پوچھا بیٹا تیرے پاس ہے کچھ؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ آپ نے جناب اللہ کے اوپر والی قمیض اتاری، نیچے سے جناب اللہ وہ سیے ہوئے جو 40 دینار تھے وہ پھاڑ کر کپڑا باہر رکھ دیے۔ کہا بیٹا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ کہا میں نے اس جو ہے سفر اختیار کرتے وقت میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا یہ جو تیر نکلا تھا آپ کی زبان سے، یہ سیدھا جو ہے وہ ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی اس کے دماغ میں جا کر پہنچا، لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تن من دن دی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ یعنی ادھر سے زبان سے نکلا تھا، بچپن کا زمانہ ہے، ادھر سے زبان سے نکلا ہے، ابھی تو آپ مکمل جو ہے وہ عالم دین بھی نہیں بنے تھے، علم تو حاصل کرنے کے تشریف لے جا رہے تھے بغداد میں۔ تو جن کی تبلیغ کا یہ عالم ہے کہ ان کی زبان تیر بن کر جو ہے وہ دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، جن کی زبان جو ہے وہ جیسی زبان حرکت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے قلوب کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، مکتب کے بچے پڑھ رہے تھے اور پڑھنے کے بعد جب انہوں نے کھانا کھایا لسی کے ساتھ، بابا فرید الدین گنج شکر کا گزر ہوا، فرمایا بچوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہو لسی کے ساتھ، یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کھٹی ہے؟ انہوں نے کہا بابا جان یہ تو میٹھی نہیں ہے، یہ تو کھٹی ہے۔ فرمایا ادھر لاؤ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور پھونک
مار دی اور فرمایا پیو. جب پینا شروع کیا تو وہ میٹھی تھی. بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا حضرت نے جناب اللہ کلمہ پڑھ کے وظیفہ بھی بتلا دیا ہے. دوسرے دن تمام محلے کی لسی کو اکٹھا کر لیا اور کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا. پھوکے مار مار کے تھک گئے، لیکن جب اس کو جو ہے وہ چکھتے پیتے تو اسی طرح اس کا ذائقہ ہوتا. بابا فرید کا پھر گزر ہونے لگا. وہ دوڑ کر بھاگ کر کہنے لگے بابا جی سنیے ہماری بات، کل آپ نے دل میں کچھ اور پڑھا تھا اور اوپر سے کلمہ پڑھا تھا اور یہ جو ہے لسی جو ہے وہ میٹھی ہو گئی تھی. آج کیا وجہ؟ ہم صبح کے لگے ہوئے ہیں لیکن وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کھٹی کی کھٹی ہے، میٹھی نہیں ہو رہی. آپ نے پھر کلمہ پڑھا اور پھر پھونک ماری اور پھر کہا آپ پیو. پینے لگے جناب تو وہ میٹھی تھی. فرمانے لگے، عرض کرنے لگے بابا جان یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا کلمہ وہی ہے پر زبان تو وہ نہیں ہے. کلمہ وہی ہے، زبان تو وہ نہیں ہے. پتہ چلا آج جتنا مرضی کوئی تبلیغ کرتا پھرے، جس حال میں بھی تبلیغ کرتا پھرے، کچھ بھی دن رات جو مرضی کرتا پھرے، زبان اس کی کا اثر ہوگا دوسرے پر جس کے دل میں عشق خدا ہے یا عشق مصطفیٰ ہے یا عشق اولیاء ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، عشق اولیاء ہے، اس کی زبان اگلے پر اثر انداز ہوگی. دوسرے کی زبان اثر انداز نہیں ہوگی. چاہے کلمہ پڑھے، چاہے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کی ہی زبان اثر انداز ہوگی. اس لیے نگاہ اٹھائی تھی وہ عورتیں اجودن کے اس پاک پتن پر. اجودن تھا نا پہلے، پاک پتن کب بنا؟ جس وقت آپ پتن کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وضو فرما رہے تھے کہ سکھوں کی عورتیں جو ہے وہاں مشکیزیں لے کر پانی کے بھرنے کے لیے آئی تھی. جس وقت وہ آئی تو ان کی زبانوں پر یہ لفظ تھا واہ گورو واہ گورو واہ گورو، یہ کہتی ہوئی آ رہی تھی. لیکن بابا فرید پتن پر بیٹھے ہوئے اللہ 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 وحدہ وحدہ کی صدا بلند کر رہے تھے. جو ہی عورتیں قریب آئی جو اپنے گورو کا نام لے رہی تھی، بابا فرید الدین گنج شکر نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا ان کی طرف. جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ بھول گئی، جو آپ پڑھ رہے تھے وہ ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا. جو آپ پڑھ رہے تھے وہ ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا. مشکیزیں بھرے اور وہ آئی تو تھی واہ گورو کرتے ہوئے جا رہی ہے تو وحدہ کرتے ہوئے جا رہی ہے. جب گھر پہنچی سکھوں نے دیکھا، کہا تم نے اپنے گورو کا نام اپنی زبانوں سے ہٹا کر یہ وحدہ. انہوں نے کہا کہ پتن پر ایک بابا ہے، وہ یہ لفظ پڑھ رہا تھا، اس نے ہماری طرف دیکھا اور ہماری زبانوں سے وہ لفظ ہٹا اور یہ جاری ہو گیا. سکھ ڈانگیں لے کر مارنے کے لیے جو ہے آپ کو وہاں پہنچے اور وہ بھی اپنے گورو کا نام لے کر آ رہے تھے. لیکن جب پتن پر پہنچے تو ولی کی نگاہ اٹھی. آپ فرما رہے تھے وحدہ، وہ آئے تھے تو مارنے کے لیے، لیکن جس وقت جا رہے تھے تو وحدہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے آج کے بعد یہ جودن نہیں ہے، آج کے بعد یہ پتن صرف پتن نہیں ہے بلکہ اس پتن نے ہمارے قلوب کو کفر کی گندگی سے پاک کر دیا ہے. لہٰذا اب یہ پتن نہیں بلکہ پاک پتن ہوگا. پتن نہیں بلکہ یہ پاک پتن ہوگا. پھر پاک پتن ہو گئی. اللہ والے کی جو زبان ہوتی ہے وہ تیر کی طرح اثر انداز ہوتی ہے اور آتا ہے شرک سے بھرا ہوا، آتا ہے کفر سے بھرا ہوا، آتا ہے جناب اللہ کے اندر جو ہے اندر اور باہر سے پلیت آتا ہے. لیکن جب ان کی صحبت میں آتا ہے، ان کی سنگت میں آتا ہے، جب ان کی معیت میں آتا ہے، پھر پلیت نہیں رہتا، آتا ہے پلیت اور جاتا ہے پاک اور خود بھی پاک ہوتا ہے. حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو عہد کیا تھا، ہاں سر کے اوپر جو ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کس قدر وفا ہے، مگر خدا کے ساتھ میں وعدہ کرتے ہوئے کس قدر بے وفا ہوں اور خدا کے وعدے کے ساتھ جو ہے بے وفائی کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اس نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں جن کی تبلیغ کا عالم یہ ہے کہ ابھی تو پڑھے ہوئے مکمل نہیں تھے، ابھی تو پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو رستے میں جو ہے وہ لوگوں کو
لوگوں کو جو ہے تبلیغ اس طرح کی کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے سینے اس طرح جو ہے کفر اور شرک اور گندگی سے پاک کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جناب والا کہ وہ 60 کے 60 جو ہے وہ جو رازم تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے جناب والا آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور جناب والا کہ وہ جنگل کی طرف نکل گئے اور پھر وہ مقام جناب والا کے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فیض ہوئے۔ یہ بزرگوں کی صحبت اور سنگت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اگر صحبت اور سنگت ہوگی دنیا میں تو پھر قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے المرء مع من احبا، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی محبت دنیا داروں کے ساتھ ہوگی تو پھر دنیا داروں کے ساتھ جو محبت ہوگی دنیا میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلت اور معاشر کے میدان میں بھی ذلت کا سبب بنے گی۔ اور اگر اولیاء اللہ کے ولیوں کے ساتھ سنگت صحبت ہوگی تو پھر دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت جو ہے، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ پکا گہرا رشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، معاشر کے میدان میں بھی کام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے آج کی یہ گفتگو بہت لمبی ہو چکی ہے، تو یعنی اس پر اگر اور تقریر کرتے جائیں، بیان کرتے جائیں تو بے شمار دلائل ہیں اور بے شمار بہت لمبا یہ جو ہے موضوع ہے، لیکن آج کی یہ پوری گفتگو اس کا لب لباب یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، دنیا کے رشتے ناتے ختم ہو جائیں، مگر اولیاء کی سنگت اور صحبت کو نہ چھوڑنا، اولیاء اللہ کی سنگت اور صحبت کو، ان کی پیروی کو نہ چھوڑنا، ان کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، معاشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا کچھ ہو جائے، اولیاء اللہ کی صحبت میں، ان کی سنگت میں جو ہے اور ان کی معیت اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے میں ڈال کر، ان کے طریقوں میں ڈال کر اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی اور معاشر کے میدان میں ہوگی۔ آج دیکھ لیں کہ ان کے جھنڈے جو ہے وہ لہرا رہے ہیں، کسی کا جو ہے وہ کسی علاقے میں لہرا رہا ہے، کسی کا کسی علاقے میں لہرا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سچی معرفت کو حاصل کیا، تو لہٰذا جب انہوں نے اللہ اور اس کے سچے رسول کی معرفت کو حاصل کیا ہے تو اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ان کی غلامی کا پٹا تو اپنے سینے میں سجا سکتے ہیں۔ مائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو خریدنے کے لیے بادشاہ آیا ہوا ہے اور ملکہ آئی ہوئی ہے، تو کیسے یہ سوتر کی ہٹی سے یوسف کو لے لے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ بادشاہ بھی ہے، ملکہ بھی ہے، وزیر و مشیر بھی آئے ہوئے ہیں، پورا مصر آیا ہوا ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پاس اتنے خزانے ہیں، سب کچھ ہے، میرے پاس سوتر کی ہٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ یوسف نہیں آئے گا، پر میں اس لیے جا رہی ہوں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے کہ معاشر کا میدان لگا ہوا ہو، اللہ اعلان فرما دے کہ میرے نبی یوسف کو خریدنے والے جنت میں چلے جاؤ، خریداروں میں میرا نام شامل ہو جائے۔ ہم نہیں پہنچ سکتے اس مقام اور مرتبے تک، نہیں پہنچ سکتے اگر اس مقام اور مرتبے پر جس مقام اور مرتبے تک وہ پہنچے، جو انہوں نے محنت اور مجاہدہ کیا اور جو انہوں نے جناب ریاضتیں عبادتیں کی، اس مقام و مرتبے پر ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن معاشر کے میدان میں اگر اللہ اعلان فرمائے میرے دوستوں سے محبت کرنے والے، میرے دوستوں کی معیت میں جنت میں چلے جاؤ، تو کم از کم حضور کے دوستوں میں، ہم حضور کے اولیاء اللہ کے دوستوں اور حضور کے دوستوں میں ہمارا نام بھی تو لکھا جائے۔ بے شک اس جو ہے ریاضت جو ہے کر کے اس مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کی صحبت اور سنگت اور ان کی معیت، ان کی غلامی کا پٹا تو سجا سکتے ہیں اپنے سینے میں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اولیاء اللہ سے ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تیرے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس وقت ہم یہ کہیں گے تو قیامت والدین اللہ فرمائے گا میرے چاہنے والے، میرے بندوں سے محبت کرنے والے اور ان کو چاہنے والے بھی جنت میں چلے جاؤ، ہمارا نام ان چاہنے والوں میں لکھا جائے، ہمارا نام ان چاہنے والوں میں لکھا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نفوس قدسیہ چنے ہوئے بندوں میں اور ان کی غلامی میں رکھے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔